بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ احکام شریعت کے مآخذ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کچھ مآخذ پڑھے ہیں۔ بنیادی طور پر دو مآخذ ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول۔ اور ذیلی مآخذ میں جو آپ نے پڑھے ہیں، قول صحابی، تیسرا قیاس پڑھی آپ نے، اجماع بھی پڑھا۔ اب قول صحابی، اجماع اور قیاس کے بعد اگلا احکام شریعت کا ماخذ ہے استحسان۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ قیاس کے بعد جو دیگر مآخذ ہیں یہ مختلف ہی ہیں۔ جو متفقہ مآخذ ہیں کتاب و سنت کے علاوہ اجماع اور قیاس ہیں۔ قول صحابی کو دلیل بنانے میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، اور استحسان یہ بھی خاصا مختلف ہی ہے۔ اس کو بعض فقہا جیسے کہ حنفیہ نے زیادہ لیا ہے، باقی فقہا امام شافعی خاص طور پر اس کو موت پر نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ استحسان کی تعریف کیا ہے؟ عربی میں استحسان لغوی طور پر کسی چیز کے اچھا اور بہتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ استحسنہ کسی چیز کو اچھا اور خوبصورت اور بہتر خیال کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، اسے استحسان کہتے ہیں۔ اور زیادہ میں نے کہا کہ حنفیہ نے اس کو دلیل بنایا، مالکیہ اس کو بہت کم لیتے ہیں۔ اب حنفیہ اس کو زیادہ لیتے ہیں، تو حنفیوں نے جو استحسان کی تعریف کی ہے اسی کو سمجھیے۔ ان کے امام کرخی استحسان کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مجتہد کسی مسئلہ میں اس طرح حکم یعنی فیصلہ کرنے سے الگ ہو جائے جس طرح اس جیسی کسی دوسرے مسئلہ میں اس نے حکم لگایا تھا، اور اس کی وجہ کوئی قوی تر پہلو ہو جو پہلے حکم سے ہٹنے کا تقاضا کرے۔ یہ کتاب کی عبارت ہے، آسان لفظوں میں آپ کو میں سمجھایا دیتا ہوں۔ عام طور پر شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک جیسے مسائل کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، متماثلات کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، اور جو اشیاء ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو ان کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے قیاس میں پڑھا، قیاس کی بنیاد اسی اصول پر ہے کہ جیسے شراب میں علت نشہ کی ہے، تو جس مشروب میں بھی یا جس معقول میں بھی نشہ کی علت پائی جائے گی ان کو ایک جیسے قرار دیا جائے گا، اور ان کا حکم بھی ایک ہوگا۔ ایک جیسے ہونے کی سے مراد ہے کہ جن میں علت مشترکہ ہو۔ جب بعض اشیاء میں علت ایک ہوتی ہے تو ان کا حکم بھی ایک ہوتا ہے۔ تو جس مشروب یا معقول میں بھی اسکار یعنی نشہ کی علت پائی جائے گی اس کو شراب کی مثل حرام قرار دی۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب استحسان کیا ہے؟ استحسان حنفی کہتے ہیں کہ کسی مسئلہ میں قیاس سے ہٹ کر کوئی فتویٰ صادر کرنا، یعنی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ متماثلات کا حکم ایک جیسا ہو، لیکن ہم کسی کبھی دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مراد ہے اس تعریف سے کہ مجتہد کسی مسئلہ میں اس طرح کا حکم لگانے سے ہٹ جائے جس طرح سے اس جیسے کسی دوسرے مسئلہ میں اس نے حکم لگایا تھا۔ یعنی قیاس کی بنیاد پر جیسے حکم لگایا جاتا ہے، متماثلات کو ایک جیسا حکم دیا جاتا ہے، استحسان میں ایسا نہ کیا جائے اور اس کو الگ حکم دینے کی وجہ کوئی کبھی تر پہلو ہو جو پہلے حکم سے ہٹنے کا تقاضا کرے۔ تو استحسان کی ایک تعریف یہ ہے، دوبارہ میں دہرائی دیتا ہوں آسان لفظوں میں۔ استحسان یہ ہے کہ قیاس کو چھوڑ دینا کسی کبھی دلیل کی بنیاد پر۔ قیاس یہ ہے کہ متماثلات کا حکم ایک جیسا ہو، لیکن ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر۔ اس کی میں مثال بھی یہیں دے دوں تاکہ یہ تعریف آپ کو سمجھ آ جائے، باقی مزید مثالیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ حنفی اس کی مثال یہ دیتے ہیں، اور ان کی ہر مثال سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیسے حرام پرندے، یہ آپ نے پڑھا ہے فقہ میں انشاءاللہ، جو حرام جانور ہوں ان کا جھوٹا وہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے گوبر اور پیشاب بھی نجس نہیں ہوتے۔ کپڑے کو لگ جائیں تو دھونا لازم نہیں ہے، من باب النظافہ انسان دھو لے ورنہ دھونا لازم نہیں۔ اسی طرح ان کا جھوٹے سے مراد ہے کہ اگر وہ چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو باقی ماندہ وہ قابل استعمال ہوتا ہے، یعنی اسے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے، چاہے تو کوئی انسان پی بھی لے، اگر کراہت محسوس کرے تو نہ پیے، بہرحال اس کو نجس یا حرام نہیں کہتے۔ یہ تو حرام جانور میں تو یہ ہے کہ ان کا جھوٹا وہ نجس ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، اور حلال جانوروں کا جھوٹا وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ پرندوں میں
جو حلال پرندے ہیں، حلال پرندے جیسے چڑیا ہے، یا جیسے جو دیگر وہ پرندے جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ان میں سے کوئی پرندہ پانی رکھا اور اس میں سے چونچ بھر کے پانی پی جائے تو اس کا باقی مادہ قابل استعمال ہے، کیوں؟ پرندہ حلال ہے وہ۔ لیکن اگر کوا یا چیل یا کوئی دوسرا پرندہ جو حرام ہے، اگر وہ چونچ بھر کے پانی پیے کسی چیز میں، تو اس کا باقی مادہ وہ حرام یا نجس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پرندہ حرام ہے۔ اصولی طور پر بات تو یہی ہے، لیکن حنفیوں نے کہا کہ ہم اس قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں حرام پرندوں میں، کہ حرام پرندے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیں یا کسی پانی یعنی پینے کی چیز میں منہ ڈال دیں، پانی وغیرہ میں، تو ان کو حرام جانوروں یا حرام درندوں پر قیاس کرنا چاہیے۔ جیسے حرام جانوروں کا، جیسے گدھا ہے، کتا ہے، ان کا باقی مادہ نجس یا حرام ہوتا ہے، ویسے ہی حرام پرندوں کا باقی مادہ نجس یا حرام ہونا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، کیونکہ دونوں متماثل ہیں حرام ہونے میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم بنظر غائب دیکھیں تو یہاں پہ دلیل یہ ہے کہ ان کا جھوٹا نجس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پرندے وہ اپنی چونچ سے پیتے ہیں، اور چونچ ہڈی ہوتی ہے، اور ہڈی میں تو کوئی نجاست نہیں ہوتی، چونچ ہڈی ہوتی ہے۔ پرندے عام طور پہ اپنی چونچ سے پیتے ہیں، کہتے ہیں چونچ ہڈی ہوتی ہے اور ہڈی میں نجاست نہیں ہوتی، اس لیے ہم پرندوں کے جھوٹے کو انسان کے جھوٹے پر قیاس کریں گے، حرام جانوروں کے جھوٹے پر قیاس نہیں کریں گے۔ تو ان کے خیال میں ہم نے قیاس کو چھوڑا قوی قیاس کی بنیاد پر، یا یوں کہو ایک واضح قیاس کو چھوڑ کر ایک مخفی قیاس کو لیا، جس کی طرف فوری طور پر ذہن نہیں جاتا، لیکن وہ مسئلہ میں قوی تر۔ یہ مثال دیتے ہیں، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ چونچ سے پیتے ہیں تو کیا چونچ کے ساتھ ان کی زبان یا ان کا یعنی منہ کا لعاب وغیرہ، کیا وہ پانی میں یا برتن میں نہیں اترتا؟ یہ ہم یقینی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف چونچ ہی وہ آگے کرتے ہیں اور جو تر حصہ ہے منہ کا اندر والا وہ برتن میں نہیں جاتا؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ مرغیوں کو پانی پیتے دیکھ لیں، مرغیاں چونچ پوری طرح ڈبو کے اوپر کو منہ کر کے پانی پیتے ہیں، تو مرغیاں ہمارے قریب تر ہیں، جنہوں نے مرغیاں رکھی ہوں پالی وہ جانتے ہیں، تو مرغیاں بھی چونچ ڈبوتی ہیں، اس کے ساتھ ان کی زبان بھی جاتی ہے، اور زبان کے ساتھ ان کے منہ کی جو تری ہے یا لعاب وغیرہ وہ بھی پانی میں جا سکتا ہے۔ تو یہ بات 100% کیسے کہی جا سکتی ہے کہ ہم حرام جانوروں کے جھوٹے کو صرف اس لیے پاک کہہ دیں کہ وہ یعنی نجس نہ کہیں کہ وہ چونچ ڈبوتے ہیں اور چونچ کے علاوہ ان کے منہ کا کوئی بھی حصہ پانی میں نہیں جاتا؟ خیر حنفی بڑے تکلف کے ساتھ یہاں پر اپنا یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے استحسان کی تعریف میں آپ کو مثال سمجھائی، تو استحسان کی تعریف کیا ہوئی کہ اگر قیاس کا تقاضا ایک ہو تو ہم قیاس کے تقاضے کو چھوڑ دیتے ہیں کسی قوی دلیل کی بنیاد پر۔ دوسری تعریف جو مالکیہ نے کی ہے، یہاں پر مسلم نے ایک خاصی بات کو الجھا دیا ہے، تو میں آسان لفظوں میں تعریف کر دوں۔ استحسان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شریعت کے عام اصولوں اور عام قواعد سے ہٹ کر کسی مسئلہ میں استثنائی حکم صادر کرنا، کسی مسئلہ میں استثنائی حکم دینا، اسے بھی حنفیوں نے استحسان کا نام دیا۔ پھر اس کے آگے کئی قسمیں کی جاتی ہیں، استحسان بالنص، استحسان بالاجماع، استحسان بالضرورہ، آگے کچھ اقسام کا ذکر آئے گا، خلاصتاً میں بات کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ اصولوں کا ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں دوسری دلیل ہوتی ہے کہ ہم اس دلیل کی وجہ سے استحسان یعنی بہتر سمجھتے ہوئے ایک مسئلہ کو الگ حکم دے دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ الگ حکم دیا جاتا ہے نص کی وجہ سے، یعنی کتاب و سنت کی کسی دلیل کی وجہ سے۔ جیسے شریعت کا اصول یہ ہے کہ معدوم کی بیع جائز نہیں، نبی اسلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے چیز اس کو مت بیچو۔ معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، شریعت کا اصول یہ ہے۔ لیکن اس میں شریعت نے لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر بیع سلم کا استثناء کیا ہے۔ بیع سلم کیا ہے؟ وہ اہل مدینہ یہ بیع کیا کرتے تھے نبی اسلام کی آمد سے پہلے ہی، کہ وہ کوئی اناج یا کوئی فصل، کھانے پینے کی چیز لوگ کسانوں سے پہلے ہی خرید لیتے تھے، پیشگی خرید لیتے تھے، پہلے ہی پیمنٹ کر دیتے تھے، اور چیز سیزن کے آخر میں یعنی جب فصل تیار ہو جاتی پھر ان کو وصول ہوتی تھی، ریسیو بعد میں کرتے تھے۔ اب یہ معدوم کی بیع ہے، یعنی پہلے ہی فصل خرید لی، اناج خرید لیا، چاول یا گندم یا جو جو بھی اناج چاہیں وہ خرید لیا، پیسے کسانوں کو پہلے دے دیا جبکہ انہوں نے ابھی فصل کو کاشت بھی نہیں کیا،
سیزن کے آخر میں وصول کریں گے. یہ معدوم کی بے ہے، جو چیز ابھی تیار نہیں ہوئی اس کو خرید لیا. اب اس میں ان لوگوں کو فائدہ تھا کہ کسانوں کو زمین کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو پہلے سے کچھ پیسے میسر آ جاتے ہیں اور آسانی سے وہ فصل پر خرچ کر کے زمین سے پیداوار حاصل کر لیتے ہیں. اس میں لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ پہلے سے وہ ایک جنس سے خرید کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ جنس کی قلت پڑے، یا بعد میں انہیں پھر خریدنے کے لیے کوئی کسان ڈھونڈنے پڑے یا فصل ڈھونڈنی پڑے. اس دور میں یعنی دور تک تجارت کا دائرہ نہیں پھیلا تھا، اور نہ ہی تجارت کے کوئی خاص وسائل تھے. لوگوں کے وسائل محدود تھے، اس لیے لوگ پہلے سے خرید کر فارغ ہو جاتے تاکہ سیزن کے آخر پر ان کو از خود چیز میسر آ جائے. اسے بیع سلم کہتے ہیں، اور نبی اسلام نے اس کی اجازت دی. یہ بیع معدوم کی ہے. اب اس میں معدوم کی بیع سے ہٹ کر ہم نے ایک استثنائی حکم دیا بیع سلم کو، دلیل کی وجہ سے. اور دلیل یہ صحیح ہے، کتاب یعنی احادیث صحیحہ میں یہ دلیل موجود ہے. اسی طرح کہتے ہیں استحسان بالاجماع. استحسان بالاجماع کیا ہے کہ ہم اجماع کی وجہ سے، یعنی مسئلہ میں فقہا کے یا صحابہ کے اتفاق کی وجہ سے کسی مسئلہ کو استثنائی حکم دیتے ہیں. جیسے عام اصول ہے کہ امین ضامن نہیں ہوتا، الامین لا یضمن، امین ضامن نہیں ہوتا. لیکن ہم اجیر مشترک کو ضامن بناتے ہیں. اجیر مشترک کون ہوتا ہے؟ اجیر مشترک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مشترکہ طور پر کام کرتا ہے. جیسے ہمارے ہیں اس کی شکل آج کل دھوبی ہیں، لانڈری والے، جو سب کے کپڑے لیتے ہیں ان کو دھوتے ہیں یا پریس کرتے ہیں. قدیم ادوار میں تو اجیر مشترک کی، اس کے علاوہ درزی بھی ہیں جو لوگوں کے کپڑے لے کر سیتے ہیں. اور میں نے کہا اس سے پہلے دور میں تو اس کی اور کئی صورتیں بن جاتی تھی. لوگ جوتے بھی سائی پر یعنی آرڈر پر تیار کروایا کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں بنواتے تھے. تو اجیر مشترک جو ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ اپنا سامان چھوڑ دیتے ہیں، کپڑے چھوڑ دیتے ہیں. اب کپڑے بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں. اب درزی کے پاس لوگ بڑے بڑے مہنگے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں سینے کے لیے، اور دھوبی کے پاس بڑے مہنگے کپڑے لوگ پہنچا دیتے ہیں ان کو استری کرنے، پریس کرنے کے لیے، یا ان کو یعنی ان کی صفائی وغیرہ کے لیے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ امین ہے اور ضامن نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان لوگوں میں عام طور پہ امانت کمزور ہوتی ہے، دیانت اور امانت ان لوگوں میں کمزور ہوتی ہے. پھر یہ لوگوں کے کپڑے غائب کرنا شروع کر دیں گے، اچھے اور مہنگے کپڑے غائب کریں گے اور کہیں گے پتہ نہیں، میں نے تو سنبھالے تھے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. اور کہیں گے ہم تو امین ہیں. اور امین ضامن نہیں ہوتا. امین ضامن نہیں ہوتا، اس اصل کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کسی شخص کو امین سمجھ کر اس کے پاس اپنی کچھ امانت رکھتے ہیں. پہلے دور میں امانت رکھنے کا رجحان زیادہ تھا، اب امانت رکھنے کا رجحان تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کے اندر خیانت بھی عام ہو گئی ہے. اور اب چیزوں کو سنبھالنے کے لیے بینک آ گئے ہیں. مال کو سنبھالنے کے لیے لوگوں نے اس کی جگہ پر بینک کو استعمال کرنا شروع کر دیا. بینک میں لوگ پیسے رکھ لیتے ہیں یا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھیں اور وہ چیز کو سنبھالے، لیکن خدا نخواستہ اس سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے یا کہیں گم ہو جاتی ہے، بعد میں آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو سنبھالی تھی لیکن ضائع ہو گئی یا گم ہو گئی یا مجھے پتہ نہیں کہاں گئی، تو وہ پھر آپ اس کا قصور نہیں نکال سکتے اور وہ بندہ ذمہ دار نہیں ہوگا. شریعت کا یہ فیصلہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کو امین سمجھا اور اس نے امانت آپ کی سنبھالی بھی. ایک تو وہ آپ کے لیے آپ کی امانت سنبھال رہا ہے، اور دوسرا آپ اس پر تاوان ڈالیں گم ہونے کی صورت میں. شریعت نے اس پر دو دو قسم کے تاوان نہیں ڈالے. اس لیے کسی کو امین سمجھا تو پھر اس رسک کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے کہ اگر چیز ضائع ہو گئی یا گم ہو گئی تو اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ ہے اصول کہ امین ضامن نہیں ہوتا. لیکن یہ جو مشترک لوگوں کے کپڑے لے کر یا لوگوں کی اشیاء لے کر ان پر کام کرتے ہیں، اگر ہم ان پر یہ اصول لاگو کریں تو ان کے اندر چونکہ دیانت اور امانت کمزور ہوتی ہے اور یہ سارے امین نہیں ہوتے، اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے ان کے پاس کپڑے یا اس طرح کی اشیاء کو چھوڑنا. تو فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی چیز ضائع ہو جائے تو یہ ضامن ہوں گے، یہ ذمہ دار ہوں گے، اور واپسی کے یا قیمت لوٹانے کے ذمہ دار ہوں گے. الا ہے کہ وہ چیز ایسی صورت میں ضائع ہو کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی جیسے دکان پہ آگ لگے اور سارا کپڑا جل جائے درزی کے پاس، تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ بھی کپڑے کو آگ لگی اور سب جل گیا، کوئی کسی پر اس پر کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ یا یوں کہیے کہ جیسے چور پڑے اور کسی کی دکان لوٹ کر لے گئے اور سب کو پتا ہے کہ چور پڑے اور لے گئے، اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر کوئی واضح انداز میں مال کا ضیاع سامنے نہیں آتا تو تب وہ ذمہ دار ہی ہے. تو ہم نے
یہ استثنائی صورت دی، یعنی اس اصول سے، اصول کیا ہے کہ امین ضامن نہیں ہوتا، امانت جس کو آپ نے سونپی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کی چیز پہ، اس نے سنبھالی ضائع ہوگی تو اس کا ذمہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس اصول سے ہم نے اجیر مشترک کو ضامن بنایا، دھوبی یا درزی وغیرہ کو، حنفی کہتے ہیں استحساناً، اسے کہتے ہیں استحسان بالاجماع۔ یا اسی طرح اس کی دوسری مثال جیسے عقد استثناء ہے۔ عقد استثناء کیا؟ یہ آرڈر پر آپ چیز تیار کرواتے ہیں، یہ بھی معدوم کی بہ سے استثناء ہے۔ اصول یہ ہے کہ معدوم کی بہ نہیں ہوتی، لیکن آپ آرڈر پر چیز تیار کرواتے ہیں، یہ بہ سلم ہی کی ایک متبادل صورت ہے کہ آپ آرڈر دے دیتے ہیں، جیسے لوگ جیولری تیار کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں اور شادی وغیرہ پہ کھانے تیار کرواتے ہیں، اور اس طرح کی باقی چیزیں آرڈر پر کئی چیزیں تیار کروائی جاتی ہیں، پیسے پہلے پے کر دیتے ہیں، ابھی یہ چیز تیار نہیں، مٹھائی تیار کرواتے ہیں، کھانے تیار کرواتے ہیں، جیولری تیار کرواتے ہیں، اس طرح کی باقی اشیاء، تو اسے عقد استثناء کہتے ہیں عربی میں۔ اب یہ آرڈر پر چیز تیار کروانا یہ بھی معدوم کی بہ ہے، لیکن بالاجماع، بالاتفاق یہ مستثنا ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے، اسے کہتے ہیں استحسان بالاجماع۔ تو میں نے شروع میں ہی خلاصتاً آپ کے سامنے استحسان کی دونوں صورتیں رکھ دی ہیں، دوبارہ ان کو آپ سماعت کر لیں۔ ایک صورت کیا تھی کہ قیاس کو چھوڑ کر آپ ایک مسئلے کو الگ حکم دیتے ہیں، یہاں پر جو امام کرخی کی تعریف کی گئی ہے، یہ دو لفظی بات یہ ہے کہ قیاس کو چھوڑ کر آپ ایک چیز کو الگ حکم دیتے ہیں، اس کے عام مسائل سے ہٹ کر الگ حکم دیتے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پر، جیسے میں نے وہ حلال پرندوں کے کوئی پانی پینے وغیرہ کی آپ کو مثال حنفیوں کے ہاں سمجھائی۔ اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ آپ شریعت کے عام اصولوں سے ہٹ کر، عام اصولوں اور عام قواعد سے ہٹ کر استثنائی طور پر کسی مسئلہ کو الگ حکم دیتے ہیں، جیسے میں نے تین مثالیں دی، ایک استحسان بالنص، استحسان بالاجماع اور استحسان بالضرورہ، اور بھی کچھ مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب حنفیوں پر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ثابت اشیاء ہیں شریعت میں، ان کو استحسان کا نام کیوں دیا؟ اب اگر کوئی چیز دلیل سے ثابت ہے تو اسے آپ یوں کہیے کہ یہ عام قواعد سے ہٹ کر یا قیاس کو نظر انداز کر کے شریعت نے بطریق نص، یعنی کتاب و سنت سے اس کو الگ حکم دیا ہے، آپ اس کو استحسان بن نص، ایسے کون ثابت بن نص، یہ نص سے ثابت ہے، استحسان کا نام دینا یہ حنفیوں کی اپنی اصطلاح ہے، اور انہوں نے یہ نام دیا استحسان میں توسع پیدا کرنے کے لیے۔ توسع کیسے پیدا کیا ہم آگے چل کے اس پر انشاءاللہ بحث کرتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے مالکیہ کے ہاں کچھ تعریف کی ہے، اور اس کی کچھ مثالیں دی ہیں، میں نے اس سے آسان صورت میں آپ کو مثالیں سمجھا دی ہیں۔ اب دیکھیے حنفیہ کے نزدیک استحسان کی دو قسم، میں نے کہا کہ زیادہ حنفی استحسان کو لیتے ہیں، اور کیوں لیتے ہیں یہ آخر میں وضاحت ہوگی۔ ایک ہے استحسان قیاس، وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفیر کو لینا، اس سے مراد ہے کہ مسئلہ میں دو وصف پائے جاتے ہیں اور دونوں کا تقاضا ہو کہ ان میں دو قیاس ہو، ایک جلی اور دوسرا خفی، جیسے جو پرندے اپنی چونچ سے پانی پیتے ہیں، حرام پرندے، ان میں قیاس جلی ہے کہ ان کو حرام جانوروں پر قیاس کیا جائے، لیکن ہم قیاس جلی نہیں لیتے، قیاس خفی جو مخفی قیاس ہے اس کو لیتے ہیں کہ اس کو ہم حرام جانوروں کی بجائے انسان پر قیاس کرتے ہیں۔ اس کے انہوں نے ایک یہاں پر ربا کی مثال دی ہے، اس ربا کی مثال کو چھوڑیے، یہ دوسری مثال جو میں نے آپ کو دی یہ آسان ہے کہ پنجہ رکھنے والے پرندوں جیسے باز، کوا، چیل اور عقاب وغیرہ کے جھوٹے پانی، اگر ہم قیاس جلی کے پہلو کو دیکھیں تو ان کا جھوٹا پانی ناپاک یا نجس یا حرام ہے، کیونکہ دانت رکھنے والے درندوں جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ ان کے مشابہ، یعنی وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، اس لحاظ سے ان کے جھوٹے کو ہم نجس اور ناپاک کہہ سکتے ہیں کیونکہ سب کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ لیکن اگر ہم قیاس خفی کے پہلو سے دیکھیں تو ان کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں، کیونکہ اس طرح اپنی چونچوں سے پانی پیتے ہیں اور ان میں اپنا لعاب نہیں ڈالتے جیسے شکار کرنے والے درندے ڈالتے ہیں۔ اگر ہم اس قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دیں تو یہ استحسان ہوگا، یہ حنفیوں کی یہاں مثال ہے، اور میں نے اس پر مناقشہ کر دیا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ چونچ ہی ڈالیں اور ہڈی اسی کو اندر کریں، اپنی زبان اور اپنے لعاب کو بچا کر رکھیں، اس لیے کوئی لازم نہیں، یہ بس ایسے خام خواہ تکلف ہے۔ دوسری قسم ان کے یہاں استحسان کی ہے، استحسان السنہ، استحسان بالسنہ، بالسنہ ہونا چاہیے، او بالاجماع او بالضرورہ، اور بھی اقسام بناتے ہیں کہ استحسان کرنا حدیث کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ یا ضرورت۔ اب یہ سنت یا استحسان کے ساتھ اگر کسی مسئلے کو آپ استثنائی حکم دیتے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وضاحت پڑھیے، یعنی کہ مسئلہ میں جلی اور خفی دو قیاس نہ پائے جائیں بلکہ ایک ہی قیاس پایا جائے،
یعنی ایک ہی حکم میں ایک ہی آپ کے قیاس سے بجائے آپ ہی ایک اصول پایا جائے، کوئی اصول ہو اور اس کے ساتھ ایک حدیث یا اجماع یا ضرورت بھی موجود ہو، اگر ہم اس حدیث یا اجماع یا ضرورت کو اس قیاس پر ترجیح دیں تو استحسان ہوگا۔ یعنی ہم قیاس سے مراد ہے اصول عام، اصول عام یا قاعدہ کلیہ کو چھوڑ دیتے ہیں حدیث یا اجماع کی بنیاد پر۔ حدیث یا اجماع کی بنیاد پر اصول کو چھوڑنے میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصول تو شریعت ہی وضع کرتی ہے، اور اگر کسی اصول عام سے کسی حدیث کی روشنی میں یا اجماع کی روشنی میں کسی مسئلہ کا استثناء ثابت ہو جاتا تو اس میں کیا قباحت، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بات ضرورت کی ہے، اب ضرورت کا جمیلہ درمیان میں لا کر حنفیوں نے اپنے خود ساختہ مسائل کو استحسان کے ساتھ شامل کیا، داخل کیا، یہاں پر آ کر بات خراب ہوتی ہے۔ استحسان سنت کی ایک مثال جیسے کہتے ہیں بھول کر یعنی اصول عام تو یہ ہونا چاہیے کہ کھا پی کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور عمومی طور پر بھول کر کھا پی لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے، لیکن ہم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کیونکہ سنت میں ایسے ہی آیا ہے، حالانکہ قیاس اور اصول یہ ہے کہ روزہ باطل قرار پائے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ نماز میں کہتے ہیں کہاں سے وضو باطل ہو جائے، کیونکہ سنت میں ایسے ہی آیا ہے، حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف سے نماز باطل ہو۔ یہ کہا سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کو حنفیوں نے کہا کہ ہم نے سنت اور حدیث کی بنیاد پر یہ حکم جاری کیا، حالانکہ اس میں آنے والی سنت اور جو حدیث ہے وہ موضوع ہے، من گڑت ہے، من گڑت ہے، ایک من گڑت حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں ہم نے اصول کو چھوڑا ہے۔ وہ ایک دلیل حدیث پیش کرتے ہیں موضوع قسم کی کہ کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی نبینا آدمی آ رہا تھا، وہ گڑھے میں گر گیا تو سب ہنسنے لگے، تو نبی صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ جو نماز میں ہنسے تھے نا اونچی آواز سے، جنہوں نے کہا لگایا، وہ دوبارہ وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ اب کہا سے نماز ٹوٹتی ہے، وہ بھی اگر عمدن ہو، اگر سہون یا اچانک ہو گیا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ عمدن اونچی آواز سے ہنسنے سے نماز باطل ہوتی، اصول تو یہ ہے۔ حنفی کہتے ہیں قیاس کا تقاضا، اصول کا تقاضا تو یہ تھا کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ جس عمل سے نماز سے باہر وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کے اندر کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ نماز کے پہلے یا بعد میں ہنسنے سے تو بالاتفاق کہا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسے حنفی بھی مانتے ہیں کہ اصول کا یہ تقاضا ہے، کہتے ہیں لیکن ہم اس اصول کو چھوڑتے ہیں حدیث کی بنیاد پر، اور حدیث باطل اور موضوع ہے، تو یہ شریعت کے ثابت اصولوں کو یہ موضوع روایات کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ استثناء استحسان بالاجماع کی مثال میں دے چکا ہوں، استثناء یعنی کسی سے کوئی چیز بنوانے کا معاہدہ، آرڈر پر چیز تیار کروانا، یہ صحیح ہے کیونکہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اب یہ استحسان بھی ضرورت کا نام دے کر اپنے خود ساختہ مسائل کو شامل کرتے ہیں۔ ضرورت کے تحت کہتے ہیں جب کوئی ضرورت یعنی عرضی حقائق ایسے ہوں، کوئی زمینی حقائق ایسے ہوں کہ ہمیں ایک الگ نیا مسئلہ دینا پڑے تو اپنے مسئلے کو شریعت سے الگ کر کے اصولوں سے ہٹ کر بدل دو، یہ ہے استحسان بالضرورت، جو سب سے زیادہ خناس اور سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ یہیں سے حنفیوں نے استحسان کی اصطلاح گڑھی ہے اس کی خاطر۔ اب اس ضرورت کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح کہ ہم نے پہلے شاید آپ لوگوں کو بیان کیا، انہوں نے اپنے حکمرانوں کے مفاد میں بھی فتوے دیے، کیونکہ ضرورت کا تقاضا ہے، ارضیاتی زمینی حقائق کا تقاضا ہے، اور اپنے ائمہ کی موافقت میں تعصب بھی کیا کیونکہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ استحسان بھی ضرورت کا تو اتنا وسیع باب ہے کہ ضرورت کا نام دے کر شریعت کے اصولوں کی مخالفت کرتے جاؤ، قیاس کی مخالفت کرتے جاؤ، اور من مانے احکام شریعت وضع کرتے جاؤ۔ اس کی ایک مثال کہتے ہیں اگر کنویں اور حوض یہ ان کا پانی پاک ہوتا ہے، اگر اس کے اندر نجاست پڑ جائے تو کچھ ڈول پانی نکال لو، باقی سارا پاک ہو جائے گا۔ اب کچھ ڈول نکالنے سے باقی کیوں پاک ہو جائے گا؟ اس طرح کے ان کے آگے مصنف نے اس پر خاصی رد و قضا کی ہے، اور امام شافی رحمہ اللہ کا اس پر بڑا سخت نقد نقل کیا۔ امام شافی تو کہتے تھے من استحسن فقد شرع، دیکھو جو استحسان کرتا ہے وہ شریعت گھڑتا ہے، اور ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ حنفیوں نے استحسان کے نام سے منمانے مسائل کو شریعت میں داخل کیا اور شریعت کو وضع کیا۔ یہاں تک استحسان کے بعد احکام شریعت کے مآخذ میں سے اگلا ماخذ ہے جسے مصالح مرسلہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ مصالح مرسلہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے مصالح اور دوسرا ہے مرسلہ۔ مصالح مصلحت کی جمع ہے، اور مصلحت کا لفظی معنی فائدہ اور منفعت کا ہے، اور فائدے کا حصول یا نقصان کی تلافی یہ مصلحت کا مفہوم ہوتا ہے۔ اور مرسلہ سے مراد وہ چیز جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو، اسی سے کہتے ہیں ناقۃ المرسلہ، وہ اونٹنی جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو، باندھا نہ گیا ہو، ناقۃ رسل یا ناقۃ مرسلۃ۔
تو مرسلہ کہتے ہیں جو چیز کھلی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے وہ فوائد اور وہ مصالح یا وہ منفعتیں جن پر جن کے موت پر یا غیر موت پر ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، جن کے موت پر یا غیر موت پر ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے فقہا کی اصطلاح بیان کی ہے، کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو منفعت پہنچا کر اور ان سے ضرر کو دور کر کے ان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی جائے۔ یہ تعریف جامع نہیں کی گئی، جامع تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے وہ مصالح یا وہ فوائد جن کے موت پر یا غیر موت پر ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو، انہیں مصالح مرسلہ کے کہتے ہیں۔ ویسے یہ بات تو یقینی ہے، شریعت کا اصول ہے کہ شریعت نے لوگوں کے احکام میں ان کی مصلحت کا، ان کے فوائد کا ہر جگہ خیال رکھا ہے، اور شریعت کے بڑے بڑے 5 اصول ہیں جنہیں مقاصد خمسہ کہتے ہیں یا ضروریات خمسہ کا نام دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت ہی شریعت میں مقصود اور مطلوب ہے۔ ان میں سب سے پہلے حفظ الدین، لوگوں کے دین کی حفاظت، اور دوسرا حفظ النفس، انسانی نفس اور جسم اور جان کی حفاظت، اس کے بعد حفظ العرض، اور بعد اس کو حفظ النسل بھی کہہ دیتے ہیں کہ عزت کی حفاظت یا نسل انسانی کی حفاظت، کیونکہ عزت محفوظ رہے گی تو نسل انسانی حرام سے محفوظ رہے گی۔ چوتھی ہے حفظ العقل، عقل انسانی کی حفاظت، اور پانچویں ہے حفظ المال، مال کی حفاظت۔ یہ 5 مقاصد ہیں، انہیں مقاصد خمسہ بھی کہتے ہیں یا ان کو ضروریات خمسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 5 ضروریات ہیں یا 5 مقاصد ہیں جن کے گرد شریعت کے تمام احکامات گھومتے ہیں۔ اللہ نے، یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ نے لوگوں کے مصالح اور ان کے مفاد کا ہمیشہ تحفظ کیا، دنیا آخرت میں، جیسا اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے قرآن کے نزول کی یہ حکمت بیان کی، قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وغیرہ۔ اب شریعت میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام لوگوں کے فوائد اور مصالح کی خاطر، میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ یہ 5 بڑے بڑے مقاصد ہیں شریعت جن کی حفاظت کرتی ہے۔ سب سے اولین مقصد ہے دین کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کی خاطر اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اسی کی خاطر دعوت دین کے شعبے ہیں، اور اسی کی خاطر جہاد فرض کیا گیا کہ دین کی حفاظت کی خاطر جان کی بھی پرواہ مسلمان نہیں کرتے، وہ دین کی تحفظ اور دین کی بقا اور دین کا علم لہرانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جہاد کرتے ہیں۔ حفظ الدین سب سے بڑی مصلحت ہے ہماری، اور یہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور قیمتی ہے۔ دوسرا حفظ النفس، حفظ النفس کی شریعت نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ نفس انسانی کی حفاظت کی خاطر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنا خاتمہ نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مفید اور فائدہ مند اشیاء استعمال کرو، اپنی جسم و جان کی، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اور انسانی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قصاص کا نظام وضع کیا، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور باقی بہت سے شریعت کے احکام اسی اصل کے گرد گھومتے ہیں۔ اگلا ہے حفظ العرض۔ حفظ العرض کیا ہے؟ کہ عزت محفوظ رہے اور نسل انسانی محفوظ رہے، اور عزت اور نسل انسانی کی حفاظت کے لیے شریعت نے میں نکاح کے احکامات ہیں، نکاح کے احکامات ہے کہ حرام سے بچ کر جو شہوات اور خواہشات ہیں ان کا رخ پاکیزگی کی طرف حلال کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اور نسل انسانی وہ حرام پیدا نہ ہو بلکہ حلال طریقے سے پیدا ہو، اور جو اس اصول کا توڑتا ہے اور اس کو پھلانگتا ہے اس پر پھر سزا تجویز کی، حد الزنا کے نام پر زانی کی سزا اللہ نے پھر تجویز کی کہ زانیوں کو کیسے سزا دی جائے۔ اگر کنوارا ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے، اور شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا، یعنی اس کو پتھر مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ عزت کی حفاظت شریعت کو بہت عزیز ہے، اور اس کے لیے ایسے لوگوں کو پامال کرنے والوں کے لیے احکامات بھی، حدود بھی شریعت میں بڑی سخت ہے۔ اسی طرح حفظ العقل ہے، عقل انسانی کی حفاظت بھی مقصود ہے، کیونکہ عقل محفوظ ہوگی تو شریعت پر عمل ہوگا۔ صاحب عقل لوگ ہوں گے تو وہ کوئی عقل والا کام کریں گے اور انسانوں والا کام کریں گے، وہ دین کی بھی حفاظت کریں گے، بچوں کی تربیت بھی کریں گے، اپنے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے، ظالموں کے خلاف بھی اٹھیں گے، اور معاشرے میں عدل و انصاف کی بات بھی کریں گے۔ اس لیے عقل انسانی کی حفاظت کی خاطر شریعت نے وہ تمام اشیاء کو حلال اور یعنی جائز قرار دیا جو انسانی عقل اور جسم کو فائدہ دیتی ہیں۔
اور ان کو حرام قرار دیا، جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ طیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نفس انسانی جس کو پسند کرے، جو پاکیزہ ہو، حلال ہو، اور طبع سلیم کے لیے پسندیدہ بھی ہو، اور انسانی صحت و سلامتی کے لیے مفید بھی ہو، اسے طیب کہتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مضر ہو، نقصان دہ ہو، نجس ہو، اور طبع انسانی اس کو ناپسند کرتی ہو۔ تو یہ شریعت کی ایک مقصد ہے کہ عقل انسانی کی حفاظت کے لیے پھر شریعت نے شراب پینے والوں پر حد جاری کرنے کا حکم جاری کیا کہ ان کو 80 کوڑے مارو۔ اس طرح حفظ المال، مال کی حفاظت مقصود ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ اور مزید سختی ایسے لوگوں کی خاطر کی گئی جو معاشرے کا بے بس یا بڑا ضعیف طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اور بہت سے احکامات ہیں مال کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ شریعت میں مصالح عام ان 5 بڑے بڑے مقاصد کے گرد گھومتی ہیں۔ تو خیر ہم نے یہ بیان کیا کہ مصلحت کی حفاظت یہ شریعت کا مقصد ہے، انسانی مصلحت، انسانی فوائد کا تحفظ یہ شریعت کا بڑا مقصد کیا ہے۔ اب مصالح مرسلہ کیا ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے؟ مصالح مرسلہ ان کی ہمیں واضح سمجھ آئے کہ مصالح کی تقسیم سمجھنے کے بعد جہاں تک شرعی احکام سے مصالح کا یعنی انسانی فوائد کا پتہ چلتا ہے، تو یہ مصالح 3 طرح کے ہیں۔ پہلی قسم جنہیں کہتے ہیں مصالح معتبرہ۔ مصالح معتبرہ، معتبر مصالح وہ ہیں جن کے معتبر اور حقیقی اور صحیح ہونے کا پتہ شریعت سے چلتا ہے کہ شریعت نے ان کو معتبر قرار دیا۔ جیسے میں نے آپ کو یہ 5 مقاصد کی حفاظت شریعت کے نظر میں بڑی تفصیل سے بتلائی ہے کہ شریعت کی نظر میں مقاصد خمسہ کی حفاظت معتبر ہے، تو شریعت نے اس کو اعتبار کی نظر سے دیکھا، اور ان کے تحت وہ سب مصالح آتے ہیں جن کو بروئے کار لانے اور ان تک پہنچنے کے لیے شریعت نے احکام مقرر کیے۔ جیسے جہاد کا حکم دیا تاکہ دین کی حفاظت کی جائے، قصاص کا حکم دیا تاکہ نسل انسانی کی حفاظت کی جائے، اور چوری کا پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جائے تاکہ مال کی حفاظت۔ انہوں نے بس اشارہ کیا اور میں نے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو مقاصد خمسہ آیات کی روشنی میں سمجھا دی۔ دوسری قسم ان مصالح کی، اب مصالح معتبرہ بالاتفاق حجت ہے، یعنی جو بھی حکم شرعی ان 5 مقاصد کی حفاظت کے گرد گھومتا ہو، جن میں دین کی حفاظت ہو، یا نفس انسانی کی حفاظت ہو، یا عرض انسانی، انسانی عزت کی حفاظت ہو، یا انسان کی عقل کی حفاظت ہو، یا مال کی حفاظت ہو، جو بھی ان 5 اشیاء کی حفاظت کے گرد حکم گھومے گا وہ معتبر قرار پائے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو ان مصالح کو معتبر قرار دیا ہے، اور تمام شریعت اسی کے محور پر گھومتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری قسم ان مصالح کی ہے جن کو لغو اور بیکار قرار دیا گیا، یعنی وہ مصالح جو بعض لوگوں کی نظریں میں مصالح ہیں یا بعض لوگ ان کو اپنے لیے فوائد سمجھتے ہیں لیکن شریعت ان کو فوائد قرار نہیں دیتی۔ اس میں آپ ایک اصول شریعت کا سمجھ لیں، بات حل ہو جائے گی۔ یہاں پر انفرادی اور اجتماعی، انفرادی اور معاشرتی مفادات میں تضاد آ جائے یا مخالفت آ جائے، یعنی اپوزٹ ہو جائیں ایک دوسرے کے، تو شریعت پھر اجتماعی اور معاشرتی مفاد کو عزیز جانتی ہے اور انفرادی مفاد کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے باقی سارے معاشرے کو نقصان دے تو شریعت اس کے ذاتی مفاد حاصل کرنے کو لغو اور غلط اور بے بنیاد قرار دے گی۔ اس کی مثال جیسے ربا حرام ہے۔ ربا حرام کیوں ہے؟ کہ ربا اور سود میں ایک فرد تمام وسائل پر قابض ہو کر غریبوں کا خون چوستا ہے اور ان پر مالی ظلم کرتا ہے۔ اس میں بعض افراد کا فائدہ ہے انفرادی، بعض اداروں کا انفرادی فائدہ ہے، اور پورا معاشرہ اس سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو شریعت نے معاشرتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ربا کو حرام قرار دیا، اور اسی ضمن میں آئیں گی وہ تمام بیوع اور وہ تمام خرید و فروخت کی اقسام جو شریعت میں حرام قرار دی گئی۔ ایک بندہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر پیش کرتا ہے، گھٹیا چیز کو اعلیٰ بنا کر پیش کرتا ہے، اس کا تو فائدہ وہ 4 پیسے کما لے گا، اس میں معاشرے کی تباہی ہے، پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ اسی طرح بعض دیگر چیزوں میں جیسے شریعت نے عورت کو وراثت میں مرد سے آدھا حصہ دیا ہے۔ یہ واضح نصوص اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملے گا۔
اب اگر عورت یہ دعویٰ کرے، حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والے اس ایشو کو بھی بڑا اٹھاتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے، یہ نعرہ لگایا کہ مجھے مرد کے برابر حصہ دینا چاہیے کیونکہ میں بھی اولاد ہونے میں اپنے باپ کے ساتھ اسی کی طرح ہوں جیسے میرا بھائی ہے، تو اولاد ہونے میں جیسے میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہوں ویسے مجھے بھی اپنے بھائی کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ یہ اس کے ذاتی اس رائے کو شریعت نے نظر انداز کیا اور یہ حکم جاری کیا کہ نہیں، عورت کو ایک حصہ ملتا ہے اور مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول، شریعت کا یہ کہنا بالکل یعنی عقلی لحاظ سے بھی ہر طرح سے درست ہے، بلکہ اس میں عورت پر احسان ہے۔ اب دیکھیے، زندگی کے ہر مرحلے پر کفالت تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کی حیثیت سے مرد ہی کفالت کرتا ہے، شوہر کی حیثیت سے مرد کفالت کرتا ہے، اور ایک بھائی کی حیثیت سے بڑائی بھائی وہ چھوٹی بہنوں کی کفالت وغیرہ کرتا ہے۔ تو کفالت ہر صورت میں مرد ہی کے ذمہ، اور شرعن عورت کہیں بھی کفیل نہیں ہوتی۔ اگر عورت جاب کرتی ہے، کچھ کماتی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کماتی ہے، وہ دوسروں کی کفالت نہیں کرتی، اور نہ اس کے ذمہ کفالت ہے، اس کے ذمہ کفالت نہیں ہوتی۔ اب مالی معاملات اور مالی کفالت اور مالی اخراجات سارے مرد کے ذمہ ہیں۔ اب عورت کو شریعت نے جو ایک حصہ دیا وہ بھی اس پر احسان ہے، وہ اپنے لیے رکھے گی اس کو سنبھال کر، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اور مرد نے تو پورے خاندان کی کفالت کرنی ہے، اس نے نسل کو پالنا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو اس کو ایک حصہ دیا یہ بھی اس پر احسان ہے، اس کی ضرورت سے بڑھ کے ہے۔ اس کو نہیں بھی دیا جاتا تو شریعت کا فیصلہ درست ہوتا، ہم نہیں کہتے کہ شریعت ایسا فیصلہ کرتی، لیکن یہ اللہ نے جو کیا ہے وہ عورت پر احسان ہی کیا ہے، کہ اس سے پہلے عہد جاہلیت میں عورتوں کو بالکل نظر انداز کیا جاتا تھا، بلکہ عورتیں وراثت میں خود تقسیم ہوتی تھی، اتنا ظلم تھا، تو شریعت نے ان پر احسان کرتے ان کو وراثت سے حصہ دیا۔ پھر بھی اگر کوئی ملحد اسلام کے اس اصول کی مخالفت کرے تو یہ جہالت ہے پرلے درجے کی، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت دعویٰ کرے کہ میں بھی مرد کے ساتھ نکاح میں برابری کی حیثیت سے ایک پورا حصہ رکھتی ہوں، تو جیسے عورت مرد کو حق طلاق ہے مجھے بھی حق طلاق ہونا چاہیے، مرد کے برابر حق مانگے، تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ ہاں، عورت کو خلا کا حق دیا ہے، اور طلاق اور خلا میں فرق یہ ہے کہ طلاق کہنے سے ہو جاتی ہے اور خلا کہنے سے خلا نہیں ہوتا، اس کی عقلی وجوہات ہیں بہت سی۔ تو شریعت نے جہاں پر ایک چیز کا فیصلہ نہیں کیا اور معاشرے کا یا کوئی فرد اس کو اپنے حق میں مصلحت قرار دے، اسے مسائل ملغات کہتے ہیں، یہ لغو ہے، یہ بے بنیاد ہے، اور اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ اب مسائل معتبرہ اور مسائل ملغات، یعنی وہ مسائل جو معتبر ہیں وہ بالاتفاق حجت ہے، وہ مسائل جو غیر معتبر ہیں کہ جن کو بعض افراد اپنے لیے فائدہ مانتے ہیں لیکن شریعت نے ان کو بے بنیاد قرار دیا، ان مفادات کو، یہ بالاتفاق یہ حجت نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ اب ان کے پہلو میں تیسری قسم ان مسائل کی ہوتی ہے جن کے معتبر اور ملغا ہونے میں کوئی واضح نص یا واضح دلیل نہیں ہے، یعنی نہ تو ان کے معتبر ہونے پر کوئی واضح دلیل ہے اور نہ ان کے غیر معتبر پر کوئی واضح دلیل ہے، بلکہ وہ انسانی، بلکہ اتنا ہے کہ اس میں انسانی مفاد ہے، اس میں دین کا فائدہ ہے یا انسانی نفس انسانی کا فائدہ ہے یا عقل انسانی کا فائدہ ہے، اس میں جو مقاصد خمسہ ہم نے پہلے بیان کیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مصلحت اور فائدہ موجود ہے، لیکن بالضبط ان مفادات کو شریعت نے ذکر نہیں کیا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے شریعت نے یہ حفاظت کی دعوت دین کے شعبے کھولے ہیں، اور نبی السلام نے داعیان بھیجے ہیں، قاضی بھیجے ہیں، اور آپ نے مجاہدین بھیجے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، لیکن آپ نے اپنے عہد میں دین کی حفاظت کے لیے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا۔ قرآن کریم آپ کے دور میں لکھا ضرور گیا ہے، لکھوایا ہے آپ نے، لیکن آپ نے ایک مصحف میں اس کو جمع نہیں کیا۔ اب آپ کی وفات کے بعد آپ کے دور میں تو قرآن کریم صحابہ میں تھا، لکھا ہوا بھی تھا، غیر لکھا ہوا بھی ان کے پاس محفوظ تھا۔ آپ کے بعد حالات تھوڑے مختلف ہوئے، ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہی جو یمامہ کی لڑائی ہوئی ہے یہ مسلمہ کذاب کے خلاف، وہاں پر بہت سے حفاظ اور بہت سے قراء شہید ہو گئے۔ وہیں سے صحابہ کو خطرہ لگا کہ اگر جہاد میں ایسے قراء اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سا قرآن صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، اور لکھا ہوا تو متفرق صحابہ کے پاس تھا، الگ الگ حفاظ اور قراء کے پاس تھا۔ تو حفظ الدین کی خاطر صحابہ نے محسوس کیا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے، اور حفظ الدین ہی کی خاطر بعد میں محدثین نے محسوس کیا کہ احادیث کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے، تو حفظ الدین کی خاطر پھر بہت سے اقدامات کرنے پڑے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں معاشرتی مسائل کی بنیاد پر بہت سے فیصلے کیے،
باقاعدہ فوج کا محکمہ بنایا نبی اسلام کے زمانے میں عہد صدیقی میں فوج ایک باقاعدہ شعبہ نہیں تھا بلکہ ایک رضاکارانہ جہاد ہوتا تھا عثمان نے باقاعدہ فوج بنائی اس سے پہلے جیل نہیں تھی بعد میں جرائم کی شرح بڑھی اور غیر مسلم اقوام بہت سی اسلام میں داخل تو جرائم کی شرح بڑھنی شروع ہو گئی عثمان نے جیل بنوائی تو باقاعدہ پھر ایک بہت سے محکمے بنائے پھر یعنی سکی اور نقدی بنائی گئی اس طرح کے کئی محکمے بنے ان تمام میں حفظ الدین بھی تھا اس میں حفظ نفس انسانی کی حفاظت بھی تھی معاشرے کی حفاظت بھی تھی تو لیکن ان سب اشیاء کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے تو مثالیں مرسلہ یہی ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ فائدہ تو ہو لیکن اس فائدے کا شریعت میں بالضبط ذکر نہ ہو اب ہم اس کو معتبر قرار دیں یا غیر معتبر قرار دیں اس میں دونوں طرح کا موقف ہے تو مثال مرسلہ کو مالکی اور حنبلی مالکی اور حنابلہ عام طور پہ معتبر مانتے ہیں اور حنفی اور شافعی اس کا انکار کر دیں اور انکار بھی برائے نام ہے کیونکہ تمام فقہا کے مذاہب میں مسالے کی بنیاد پر فتاوی موجود ہے سب فقہا نے مسالے مرسلہ کی بنیاد پر فتاوی دیے اور مسالے مرسلہ کا حقیقت میں تعلق قیاس کے ساتھ جا جڑتا ہے یہ حقیقت میں قیاس ہی کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ قیاس کی شکل کیسے بنتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مسئلہ پیش آیا اور شریعت میں اس کی اصل موجود ہے جیسے حفظ الدین ہی کی بات ہے کہ حفظ الدین کی خاطر شریعت نے کئی اقدامات کیے بہت سے اقدامات کیے اب ایک نئے اقدام کی ضرورت ہے تو ہم اس نئے اقدام کو پہلے اقدامات پر قیاس کر کے اس کے راجع اور صحیح ہونے کا فتویٰ صادر کر سکتے ہیں جیسے حفظ النفس کی خاطر شریعت نے کئی اقدامات کی ساز کا اصول وضع کیا اور عثمان نے جیل بھی بنا دی تاکہ جرائم کی شرح کم ہو جائے اور جان محفوظ رہے اور عزت محفوظ رہے اور لوگوں کا مال محفوظ رہے تو یہ بھی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی خاطر ہی تھا تو اصل میں مسالے مرسلہ یہ قیاس ہی کی ایک صورت ہے اور قیاس میں تو سارے فقہا متفق ہیں بس ظاہری ہیں جو قیاس کا برائے نام انکار کرتے ہیں وہ مسالے مرسلہ کے بھی منکر ہیں اگرچہ فقہا نے برائے نام کچھ مسالے مرسلہ کا انکار کیا ہے یعنی حنفیہ نے یا شافعیہ نے لیکن یہ انکار برائے نام ہے حقیقت میں اس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے یا پر مصنف نے اسی پر خاصی وضاحت کی ہے اور یہی بات واضح قرار دی ہے کہ مسالے وہ حجت ہیں اور ان کی حجیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ساری بات اسی پہ ہے تو ہم نے اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور انہوں نے یہاں پر پھر بعض فقہا کے بعض اجتہادات بھی ذکر کیے ہیں کہ جو مسالے کی بنیاد پر ہیں مسلط کی بنیاد پر بعض اجتہادات ہم نے صحابہ کے دور کے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں باقی ان مسائل میں ہم بہت گہرائی سے نہیں اترنا چاہتے جیسے مسلم نے کچھ تکلف پر مبنی یہاں پر باتیں بھی کی آخر میں بس ایک بات سمجھ لیں کہ امام مالک کے نزدیک کسی مسلط مرسلہ کو لینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں مالکیہ میں نے کہا کہ زیادہ لیتے ہیں مسالے مرسلہ کو مالکیہ زیادہ لیتے سارے ہی ہیں کوئی بھی اس کا انکار کر نہیں سکتا کیونکہ مسالے مرسلہ کا انکار ممکن ہی نہیں ہے اس کی بنیاد چونکہ مقاصد خمسہ کی حفاظت پر ہے اب آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ تو یعنی ممکن نہیں ہے کہ اگر شریعت نے حفظ الدین کی کچھ صورتوں کو اختیار کیا ہے تو باقی صورتوں کو ہم نظر انداز کر دیں اب یہ تو ممکن نہیں کہ شریعت نے حفظ النفس کی بعض صورتوں کو اختیار کیا ہے اور باقی صورتوں کو ہم نظر انداز کر دیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے شریعت جب ایک چیز صورت کو اختیار کرتی ہے ہمیں ایک اصل فراہم کر دیتی ہے جب شریعت ہمیں ایک اصول فراہم کر دیتی ہے تو اس کی بیس پر ہم باقی تمام مسائل کو قیاس کر کے ان کو اس اصل پر یعنی اس کے مطابق اس کا حکم دریافت کریں گے یا بیان کریں گے اس کی مثال جیسے بعض جاہل اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی شخص کہنے لگا کہ میں سگریٹ کو حرام نہیں کہتا اگر سگریٹ کو آپ لوگ حرام کہتے ہیں تو مجھے شریعت میں لکھا دکھاؤ قرآن کریم میں لکھا ہو یا کہیں حدیث میں لکھا ہو کہ سگریٹ حرام ہے یہ نام مجھے دکھاؤ سگریٹ کے حرام ہونے کا یہ بڑی پرلے درجے کی جہالت ہے اب شریعت نے انسانی نفس انسانی جان کی یا صحت کی حفاظت کی ہے یا عقل کی حفاظت کی ہے اور ان منشیات میں اور سگریٹ میں اگرچہ کہتے ہیں کہ چلو نشہ نہیں ہے ٹھیک ہے نشہ نہ ہوگا بعض میں ہوتا ہے بعض میں نہیں ہوتا لیکن متفقہ طور پر ان میں ضرر ہے اس میں صحت انسانی کا نقصان ہے اور یہ خبیث اور نکمی اور بدبودار چیز ہے یہ خبیث اور نکمی اور بدبودار چیز ہے تو اب اس کے مثل اس سے بلکہ ہلکے درجے کی اس دور میں منشیات استعمال کی جاتی تھی آج کے دور کی منشیات تو بلا حرام ہے ان میں جو ضرر اور صحت کا جو بربادی اور نقصان ہے وہ ان منشیات میں نہیں تھا تو سگریٹ میں واضح طور پر ضرر پایا جاتا ہے اب تو انہوں نے سگریٹ کی ڈبی پر وہ ایک بےہودہ سی تصویر بنا رکھی ہے ہمیشہ کے لیے جس پہ ایک کینسر کی شکل سی دکھاتی ہیں اور دیکھ کر انسان کو گھن اور نفرت محسوس ہوتی ہے پھر بھی سگریٹ نوش دھڑا دھڑ اس کو خریدے جاتے ہیں اور پیے جاتے ہیں تو واضح طور پر یہ حرام ہے
اب یہ کہنا کہ مجھے اس چیز کا نام لے کر لکھا گیا ہو، جیسے آج کل نئے نئے مسائل جو لوگوں کے بیو کے اور لوگوں کے معاملات میں، ان میں اگر کوئی ایسی ضد کرنا شروع کر دے کہ مجھے اس نام کے ساتھ اس مسئلہ کی حرمت شریعت میں دکھاؤ، تو یہ خام خواہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب شریعت میں ایک اصل موجود ہے تو اس اصل پر ہم دیگر مسائل کو قیاس کر دیں، اور مسائل مرسلہ کا تعلق اسی اصل کے ساتھ ہے کہ شریعت نے ایک بعض اصولوں کی یا بعض اشیاء کی حفاظت کے لیے کچھ مسائل مقرر کیے۔ وہ معاشرہ عہد نبوی میں معاشرہ اسلام کا وہ بڑا محدود تھا، یعنی تھوڑے لوگ تھے، معاشرہ محدود تھا، مسائل کم تھے، وسائل کم تھے، اور نئے نئے مصائب کم تھے۔ اب ترقی یافتہ دور اس نہج پر ہمیں لے آیا ہے، اس طرز پہ لے آیا ہے کہ لوگوں کے مسائل بڑھ گئے اور وسائل لامحدود ہو گئے، جس سے مسائل بھی بے پناہ پیدا ہوئے، اور غرر ضرر اور لوگوں کو نقصان دینے کی، دین کو بگاڑنے کی بہت سی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی، بہت سی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی۔ اب ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام مسائل کے تحت دین کی بھی حفاظت کریں، نفس انسانی کی حفاظت کریں، ہر چیز کی حفاظت کریں۔ اب اگر کوئی انسان، اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے مرزائی وہ قرآن کریم کا نیا ترجمہ شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ معاشرے میں اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو کہے کہ اللہ حفاظت کر لے گا، اور کون سی شریعت کی دلیل ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کا غلط ترجمہ کرے تو اس کو سزا دو یا اس کو پکڑو؟ جیسا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اور ہماری عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے جو چند ماہ پہلے یہ کیس اچھلا تھا، ایسا ہی فیصلہ کیا، تو وہ فیصلہ ہم نے تفصیلی پڑھا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا جب ایک مرزائی کا جھوٹا اور ترجمہ شدہ قرآن کریم اس کی اشاعت روکنے کی کوشش کی کچھ مسلمانوں نے، اور یہ کیس عدالت میں گیا، تو کئی مہینوں کے بعد یہ فیصلہ آیا تھا۔ اس نے فیصلے کے اندر یہ آیت پیش کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کیا ہم قرآن کریم کو پھر ہم لادین اور بے دین اور ملحد اور کافر لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں کہ جیسے مرضی قرآن کریم کا نقصان کرتے پھریں؟ آج حفظ الدین کا تقاضا ہے کہ دین کو ہر خطرہ جو بھی درپیش ہو سکتا ہے آج کے جدید دور میں، اس کو دور کیا جائے، اور دین کی حفاظت کی جائے، قرآن کی حفاظت کی جائے، اور مسائل مسئلہ کا تعلق اسی اصل انہی اصولوں کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ تو مالکیہ نے زیادہ تر مسائل مسئلہ کو لیا، اس پر عمل کیا ہے، اور وہ 3 شرطوں کے ساتھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اور شریعت کے مقاصد عامہ کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے۔ مناسبت کیا ہے؟ کہ شریعت کے مقاصد عامہ میں عام مقاصد میں 5 مقاصد کی حفاظت ہے، اور مسائل مرسلہ میں بھی کسی مقصد کی حفاظت ہونی چاہیے، جیسے میں نے بیان کیا۔ یہ نہ ہو کہ انفرادی فائدے کے لیے کوئی اپنی خود ساختہ مسلط یا خود ساختہ مسئلہ گاڑ لیا جائے، اور وہ اس کے کسی قطعی حکم سے متصادم نہ ہو، کہ ہماری جو مسلط جس کی بنیاد پر ہم کوئی حکم جاری کر رہے ہیں وہ شریعت کی کسی نص کے مخالف نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بذات خود سمجھ میں آنے والی مسئلہ تو معقول ہو، واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس کو اختیار کرنے سے دین کی یا نفس انسانی کی یا عقل انسانی کی یا نسل انسانی اور عزت انسانی کی حفاظت ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اختیار کرنے میں کوئی لازمی تنگی رفع ہوتی ہے، رفع حرج کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، لوگوں کے درمیان کسی تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ کوئی اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کہیں بھی تم پر کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی۔ تو جو ان شرائط کے ساتھ کسی مصلحت مرسلہ کے تحت دین کی حفاظت کی خاطر یا انسانی نفس یا جان و مال کی حفاظت کی خاطر فتویٰ دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ معتبر ہوگا، اور اس کو مثال معتبرہ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور وہ صحیح ہوگا۔ اللہ عالم۔ یہ ہم نے 2 پڑھ لی اصول۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا استحسان کا، اور دوسرا مثال مرسلہ کا۔ اور پہلے سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ کتاب کی عبارات کچھ مشکل ہیں، کچھ تکلف والی ہیں، تو دوبارہ سے آپ اگر انشاءاللہ لیکچر سنیں، اور لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے اپنے اگر نوٹس تیار کر دی جائے نا، تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ جو میں بیان کرتا ہوں آپ اس کی مناسبت سے آپ یوں کریں کہ جیسے استحسان کی تعریف لکھ لیں، استحسان کی 2 شکلیں بن کے دونوں کو لکھ لیں، اور اس کی 2-3 قسموں کو سمجھ کر ان کی ایک ایک مثال لکھ لیں، آپ کا یہ تیار ہو گیا۔ اس طرح مثال مرسلہ میں آپ مسالے کی اقسام لکھ لیں، مسالے معتبرہ، مسالے لغو اور مسالے مرسلہ، اور ان کے تحت کچھ مثالیں لکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ درس آپ کا پورا ہو جائے گا۔ باقی یہ آسان انداز میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، کتاب میں ذرا انداز مشکل ہے، تو ریکارڈنگ دوبارہ ضرور سن لیجیے اگر نہ سمجھ آئے تو۔
سوال بھی کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک. چلے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.